علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم آپ کے سامنے عمران خان صاحب کی مکمل گفتگو رکھنے جا رہے ہیں جو خان صاحب نے نیب ترامیم کیس میں سپریم کورٹ کے سامنے ساری گفتگو کی۔ اس میں عمران خان صاحب اور معزز جج صاحبان سپریم کورٹ کے ان کی گفتگو ہے، ان کا آپس میں مکالمہ ہے، وہ آپ کے سامنے آپ کو سنوانے جا رہے ہیں۔ آپ اسے سنیے اور پھر ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خود کہتے ہیں کہ آپ اپنا کیوں ہم ہمارے پاس کوئی بات نہیں ہے. So you have to decide how the bench کون اس کو اپوائنٹ کرے گا، کس کے قدموں کو ہونا چاہیے. کرنا ہے پارلیمنٹ میں کر دیں، قانون سازی کریں جس طریقے سے ہم بنانا چاہتے ہیں، جتنے بہترین بنانا چاہتے ہیں ویل اپریشیٹ. ہم تو نہیں کہتے کرنا پڑے. آپ نے بھی سر، آپ نے بھی میرے سے یہ بتا کہ آپ میری کیا ریکمینڈیشن ہے اور آپ نے اس کے اوپر ریفر کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ 2 کروڑ کی چیز انہوں نے 3 ارب کی دکھا دی اس کو، تاکہ میں 50 کروڑ میں پھنس جاؤں. میں یہ کہہ رہا ہوں سر، نیب کا ہیڈ ہے، اس کو سپریم کورٹ کے اپوائنٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو بات ظاہر ہو جاتا ہے. دیکھیں کہ پرابلم کیا آتا ہے. پرابلم یہ آتا ہے کہ اپوزیشن کہتی ہے یہ ہمارے نامنیز ہیں، دوسری گورنمنٹ وہ کہتی ہے، وہ اگری نہیں ہوتے، وہ اپنے امپائر دے دیتی ہے، وہ اپنے امپائر دے دیتا ہے. وہ پھر بیچ میں جا کے جو کیا کریں جو تھرڈ امپائر ہے وہ فیصلہ کر دیتا ہے. اور وہ جو نیب ہے وہ تھرڈ امپائر کی سنتی ہے. وہ ہمارے نیچے میرے تو ہمارے نیچے نیب نہیں. سر میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا پہلے امپیکٹ دیکھتے ہیں، اور میں صرف آپ کو فکر دکھانا چاہتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے اس کیس کا. 2017 تک 295 ارب روپیہ ٹوٹل نیب نے ریٹریو کیا. 2018 سے 2021 تک 426 ارب روپیہ نیب نے ریٹریو کیا، جو ہمارے 2 اور 3 سال میں 480 ارب روپیہ نیب نے ریٹریو کیا. 23 کے اندر ٹوٹل نیب کے اندر جو پیسہ ہے وہ 3 لاکھ روپیہ، اور 24 کے اندر جو ٹوٹل نیب نے پیسہ ریکور کیا وہ 1.19 لاکھ ہے. اس کا ریزن بتاتا ہوں. اس کا ریزن یہ ہے کہ چونکہ کیس چلتا رہا اور یہ اسٹے تھی، پروسیڈنگ اسٹے تھی، آج تک نیب کورٹس ایون ہائی کورٹس اس کی کیسز پینڈنگ ہے. وہ اس انتظار میں کہ اس کیس کا فیصلہ ہوگا تو کچھ نہ کچھ ہوگا. جو بھی کیس فیصلہ ہوگا تو کیسز چلیں گے. جو کنویکشن ہوئے ہیں، کنویکشن کے بعد ریکوریز بات ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب سپریم کورٹ سے میٹر فائنل ہو جائے. وہ ایشو یہ ہے اس نے اور میری صرف یہ رکھتا ہے کہ ہم نے جو یہ سسٹم انہیرٹ کیا پارلیمنٹری ڈیموکریسی وہ انگلینڈ سے کیا. اب انگلینڈ کے اندر 3 چیزوں کے اوپر جو ساری پارلیمنٹری ڈیموکریسی بیس ہوتی ہے: مورالٹی، مورل اتھارٹی، رول آف لا، اور اکاؤنٹیبلٹی آف دا پبلک ریپرزینٹیٹیوز. اور ان کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ مورل اتھارٹی ان کی ایسی ہے کہ کسی کی ضرورت ہی نہ ہو کوئی ایسا کیس بنائے جس میں اس کو خود فائدہ ہو جائے. اس کی سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس لسٹ ہے کہ کتنے پالیٹیشین کو اس سے فائدہ ہو گیا جنہوں نے یہ قانون بنایا تھا. اب اگر یا تو یہ کسی بھی دنیا کی پارلیمنٹ کے اندر اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ قانون بنائے اور آپ سارے خود بینیفیشری ہو جائیں. اور اس لیے سپریم کورٹ کے پاس ہم آئے ہیں. اب ہم آپ سے اگری کر رہے ہیں، آپ فرض کر رہے ہیں کہ یہ بات ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام پارلیمنٹ کا پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے، یہ درست ہے یا نہیں؟ سر پارلیمنٹ وہ کر سکتی ہے جو کہ عوام کو جواب دے، جو فارم 45 والی پارلیمنٹ ہو. دیکھیے آپ دیکھیں پھر آپ اس طرف جا رہے ہیں جو پینڈنگ کیسز اس کو چھوڑ دیں. فارم 45 کورٹس میں پینڈنگ ہے، اس کے بارے میں بات نہ کریں تو بہتر ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب جی سر، مجھے نہیں پتا آپ نے میرا نوٹ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. میں نے اس میں آپ کا اسٹیٹمنٹ کوٹ کیا ہے کہ آپ کے 3 سال میں کون اس نیب کو کنٹرول کر رہا تھا. تو اب بات یہ ہے کہ کچھ ریالٹیز ہیں جو نہیں
یہ جو امینڈمنٹس ہیں یہ امینڈمنٹس اس میں کوئی ایسا گراؤنڈ نہیں ہے کہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جا سکے. اب اسٹرائک ڈاؤن کرنے کے لیے دا بار از ویری ویری ہائی. اب آپ جو بات کر رہے ہیں درست کر رہے ہیں. جس طرح اس کی ورکنگ ہے وہ ہم نے کئی ایک ججمنٹ میں ہائی لائٹ کی ہے. وہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں. ہر سال ڈیولپنگ ورلڈ سے منی لانڈر پیسہ چوری کر کے لانڈر کر کے وہ جاتے ہیں ویسٹرن بینکس میں اور ٹیکس ہیونز میں. $7 بلین پڑے ہیں غریب ملکوں کے ٹیکس ہیونز کے اندر جو ان کی اپنی لیڈس چوری کر کے لے کے گئی. تو جو سب سے بڑا چیلنج ہمارے ملکوں میں ہے وہ ہم نے یہ کیسے یہ جو پیسہ باہر جا رہا ہے جو لیڈس ٹوٹ رہی ہے جو غریب ہو رہا ہے یہ روکنا کیسے ہے. اب میں سفر کر رہا ہوں اس سے لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کا طریقہ کی مینجمنٹ ٹھیک کریں ان کو نیوٹرل کریں ان کے اندر میرٹ لے کے آئیں وکٹمائزیشن نہ کریں. اور اس میں تو دوسری رائے نہیں کہ کرپشن کو روکنا چاہیے. اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں. میرے خیال میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے مجھے نہ کہے کہ کرپشن ختم ہونی چاہیے. لیکن جب پارلیمنٹ اپنے آپ کو لیڈر بچانے کے لیے قانون بنا کے ختم ہی کر دیتے ہیں نیب کو, یہ کیسز نہیں کر سکتی عدالتیں. یہ صرف آپ کی جو اسپیشلائزڈ ادارہ ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کو ٹھیک کریں بجائے اس کو سارا وائٹ کالر کرائم کے دروازے کھولتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. اس میں آپ کے ٹائم میں پٹیشن ایک آئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ایک ڈسپیوٹ تھا الیکشن کمیشن کے چیئرمین اور ممبرز کی اپوائنٹمنٹ کا. I was on the bench. لیکن چونکہ پارلیمان کا اور آئین میں جو طریقہ کار ہے اس کا احترام تھا تو ہم نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا تھا, اس آئینی اسکیم کے تحت چھوڑ دیا تھا اور آپ ہی نے اپوائنٹمنٹس کی اس اسکیم کے تحت. آپ سے صرف یہ وہ ہے کہ اس وقت امینڈمنٹس جو چیلنج ہوئی ہے اگر اس کا آپ ہمیں بتا دیں کہ اس میں کوئی ایسا گراؤنڈ ہو, کیونکہ خواجہ حارث صاحب نے بڑا ایٹ لینتھ آرگیو کر لیا ہے. سر میں ایگزیکٹلی خواجہ حارث نے ایٹ لینتھ کر لی اور بڑی آپ لمبی آپس میں ڈبیٹ بھی چلی ہے اس کے اوپر. لیکن سر میں نے تو صرف اس لیے کیا تھا اپنے ملک کے لیے. میں جیل میں ہوں, میرے لیے تو اچھا ہے کہ یہ اور ڈائلیوٹ ہو جائے, میرے لیے آسانی ہوگی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ملک کا حال ہے اس وقت ملک بینکرپٹ ہے. ہمارے پاس نہ ڈالرز ہے نہ ہمارے پاس روپے ہیں. ہم روک نہیں سکتے جو دبئی لیگز ابھی ہیں. 12 ارب مجھے بتائیں تو یہ اس قانون چینج کرنے کے بعد آپ کس کو پوچھیں گے کہ وہ پیسہ باہر کیسا چلا گیا. لوگوں کے ایئرپورٹ ڈالرز کی پراپرٹیز باہر پڑی ہے. آپ کے پاس تو کیپیبلٹی نہیں ہے وہ واپس لانے کی. ایم ایل اے تو آپ جو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ میوچل لیگل جو اسسٹنس ہے وہ تو اب آپ اس کی تو انویلڈ کر کے رکھ دیا. تو میں پیسے ملک سے باہر ڈلوا دوں. اصل تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے غریب لوگ بیچارے وہاں سے ریمیٹنس بھیجتے یہاں سے عجیب پیسہ باہر بھیجتے. دیکھیں ہاں صاحب, اگر آپ دیکھیں آپ ایکس پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اور آپ اپوزیشن لیڈر ہیں بڑے, آپ اگر اس طرح بات کرتے تو آپ نے ہمیں کہاں پہ ڈال دیا تو کیا بہتر نہیں ہوگا کہ آپ سوچیں آپ اپنے کولیگس کے ساتھ بیٹھے آپ اپنے پارلیمنٹرین سے مان لیں ان کو. دیکھیں جب آگ لگی ہوتی تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ پانی پاک ہے نہ پاک ہے, آگ بجھایا جاتا ہے. پہلے آگ بجھائے پھر کپڑے کے گندے بعد میں دھونے کے نہا لیں گے. فی الحال آگ تو بجھائے. جس طریقے سے آپ پورٹریٹ کر رہے ہیں مجھے خوف آ رہا ہے. آپ آئے لیڈ کریں اپنے گروپ کو. دیکھیے سر الیکشن اگر صحیح اس میں آپ کا رننگ کو صاف نہیں کی جائے کورس میں کے کیسز ہیں کامیاب ہو جائیں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے وہ چلتے رہیں گے. میں وہ لڑ رہا ہوں اور چلتے رہیں گے وہ لیکن جو میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں نا ہاتھ باندھو کیجریوال کو جیل سے نکال کر انہوں نے الیکشن لڑنے دیا. انہوں نے تو مجھے 5 دنوں میں سزائے دی میں بات نہیں کر سکتی. لیکن سر یا تو ڈیموکریسی کے لے آئے تاکہ اس کے اندر کلیئر الیکشن ہے اور اس سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی.
certain amendments have been struck down. تو اس پہ اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ وہ جو بار ہے اور presumption of constitutionality کا اس کو کیسے ریبٹ کریں گے, that is the matter before us. پہلے تو میں کوئی آج بھی سے کہنا چاہتا ہوں, پہلے تو جو میرے سے یہاں ہوا ہے obviously جس طرح کی یہاں 5 دنوں میں 3 سزائیں دی گئی ہیں, میرا کتنا کانفیڈنس ہوگا ان لوگوں کو. آپ ایک منٹ کے لیے بیان ہوتا ہے, آپ ذرا سوچیں کہ دیکھیں پولیٹیشنس کے لیے جیل جانا جو ہے وہ میچورٹی مزید آتی ہے. آپ دیکھیں آپ بہت کیا کہا آپ نے, میرے خیال اس میں تجربہ اور آتا ہے, مزید تجربہ آتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو چیزوں کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. جو آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کیا آپ اس دماغ کو موقع ملے گا, آپ ٹھیک نہیں کریں گے یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. سر میں اب سے نہیں, میں یہ 28 سال پہلے آیا تھا تب یہی حال تھا, اسی کے لیے آیا تھا. اس کو کون ٹھیک کرے گا, آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ سب لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جو آدمی جیل میں ہے, جو ان کی میں نے دیکھا ہے کس طرح یہ کام کرتا ہے, میں نے یاد آدمی سب بھی دیکھی ہے نا. میں اس کے باوجود یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اکاؤنٹ ایک میں صرف فکر سن لیں 2021 کے اندر اینٹونیو گٹریس جو کہ سیکرٹری جنرل ہے یونائیٹڈ نیشنز کا, اس نے سارے ہیڈس آف اسٹیٹ کو ایک فائنڈنگ دی. وہ فائنڈنگ کیا تھی کہ غریب کو غریب کیوں ہو رہے ہیں, امیر کیوں ہو رہے ہیں. اس نے 1 سال ٹاپ کانفرنس کو بٹھایا اور اس کے بعد رزلٹ ہم سب کو بھیجا. سر وہ شاکنگ رزلٹ, مینجمنٹ ٹھیک کرے, ان کو نیوٹرل کرے, ان کے اندر میرٹ لے کے آئے, وکٹمائزیشن نہ کریں. لیکن اگر جن کی ایکسپرٹیز ہے, جن کو آپ نے 20 سال ٹرین کیا ہے, آپ کا کام ہے اکاؤنٹیبلٹی کرنا, اگر آپ ان کو ہٹا دیں گے تو یہ جنرل کوئی عدالتوں کے اندر تو یہ وائٹ کالر کرائم پکڑی نہیں جاتی. آپ کے اوپر ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میں اب اپنے دل سے بات کر رہا ہوں, ہم سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں صرف آپ واحد ہو پاتے ہیں. یہاں کوئی جمہوریت نہیں ہے, یہاں انلمیٹڈ مارشل لا ہے, ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. آپ کیوں اس طرح اس کو آخری اسٹیج بنا رہے ہیں, آپ شروع کریں, بیسکس شروع کر رہے ہیں, آگے وہاں سے ہم کریں. دیکھیں ہم آئین کے ساتھ کھڑے, یہ ہم نے ہو چکے ہیں, آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے, دیٹس آل. میرا آج طرح کی آدمی پالیٹکس کا بھی کوئی ضرورت نہیں, اللہ نے سب کچھ. میں یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں, ہمیں خوف آ رہا ہے کہ ہم اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں اور صرف بات آئے. ہمیں بنا آپ سے ہوگا, ہمیں بنا آپ پولیٹیشن سے ہوگا. یہ بتا دو اگر خدا نہ خاصہ اس ملک کو کچھ ہوا, پولیٹیشن سے بتا رہے ہم نہیں آئے. ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. جی بات خان صاحب, جب یہ آپ وہ کانفیڈنس موو ہوئی تھی, آپ کی سیٹس اس وقت آپ لارجسٹ پارٹی تھے, آپ کے 155 MNAs تھے اور 27 سینیٹرز. تو کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ آپ اس وقت بجائے ریزائن کرنے کے اس بل کو کی مخالفت کرتے, اگر یہ پیش کرا جاتا ہو سکتا ہے بعد میں آپ کے ساتھ لوگ شامل ہو جاتے. آپ کو خود بل لے کر کے 5 آرڈیننس جو آپ لے کے آئے تھے, اس میں تقریباً وہی چیزیں اس کے اندر ڈیٹو شامل کری گئی جو کہ بعد میں ایکٹ بنائے. میں آپ کی بات لیکن پہلے تو آرڈیننس پروسپیکٹو تھی, ریٹروسپیکٹو نہیں, اور ان کا وہ لیونگ تھی کیونکہ ہمیں وہ کورونا کے بعد ڈیمانڈ سب کر کے تھی, اس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو بزنس کمیونٹی اور وہ بیوروکریٹس وہ سائن نہیں کر رہے. ہم نے وہ لیونگ ڈاکومنٹ دی تھی کہ اس کا امپیکٹ کیا ہو. لیکن سر مجھے یہ بتائیں آپ, اب میں آپ میری جگہ ہوتے کیا کریں. مجھے ایک سائٹ پر آتا ہے فیصلے سے کہ جناب یہ اس سے دھمکی بھی ہے کہ اگر عمران خان کو نہیں ہٹاؤ گے ڈونلڈ سر میں آپ سے پھر سے, میں آپ سب سے عمر میں بھی بڑا ہوں, دیکھیں میری ایک بات, میں آج طرح کی آدمی کو
पॉलिटिक्स की कभी कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह ने सब कुछ दिया। मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ, हमें खौफ आ रहा है कि हम अंधेरे की तरफ जा रहे हैं और सिर्फ बात वाहिद है, अगर खुदा न खास्ता इस मुल्क को कुछ हुआ, पॉलिटिशियन जिम्मेदार है, हम नहीं आए, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, हमारी तरफ देख रही है। अच्छी बात है, आपने दुरुस्त कहा कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन। मेरी कंक्लूजन सिर्फ ये है, पाकिस्तान इस वक्त सबसे बुरे फाइनेंशियल क्राइसिस में अपनी जिंदगी के, और सबसे बड़ा हमारा डॉलर क्राइसिस है। हमारे अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग इस मुल्क की नहीं रोकेंगे, वो अनफॉर्चुनेटली सिवाय नैब के वो रोक कोई नहीं सकता, क्योंकि उन्हीं के पास कोई एमएलए पुरानी इनके पास ताकत। मेरा सिर्फ खौफ ये है कि जिन लोगों ने इस मुल्क में जीना मरना है, वो ये सारे इसको खौफजदा है कि ये जो हमारा बाहर से पैसा आता है रेमिटेंसेस का, यहाँ से दिल्ली बाहर पैसा भेजने की, तो सारी सारी डेवलपिंग वर्ल्ड में यही हो रहा है। उनके अपने एलिट्स वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो किया था हिंदुस्तान से वो कर रहे हैं, यहाँ से पैसा बाहर भेज। तो अगर इसके ऊपर ये जो आप अमेंडमेंट्स ला देंगे, मैंने जो स्टडी किया है, इससे आप पैसा आप रोक ही नहीं सकते, जो एलिट यहाँ से पैसा देखो। एक बात बताएं, बाकी इन बातों से हो सकते हैं जितने लोग यहाँ बैठे सब इत्तेफाक कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस बात से आप इनकार शायद ना करें कि पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कल नैब एक्ट को ही खत्म कर दे, नैब ऑर्डिनेंस को ही खत्म, पार्लियामेंट कर सकती है कि नहीं कर सकती? सर ये जो नैब नहीं वैसे सवाल कर सकती है या नहीं? अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।